رمضان رمضان ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انعام ضیائے رمضان ضیائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من شہد منکم الشہر فلیصمہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں اس زندگی میں رمضان المبارک کی ساعتیں دوبارہ نصیب فرمائیں۔ برادران اسلام، آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان۔ استقبال کے مختلف طریقے مروج ہیں۔ ایک صورت تو استقبال کی یہ ہے کہ کسی کے آنے پر انسان خوشی اور مسرت کا اظہار کرے، اس کا دل فرحت اور سرور کے ساتھ اس کی آمد کا استقبال کر رہا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آنے والے کی تعظیم کرتے ہوئے بندہ کھڑا ہو جائے اور اس کے اعضاء اور جوارح اس کیفیت میں ہوں کہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ آنے والے کی تعظیم اور احترام اس بندے کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان آنے والے کے مشن کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ، اس کی فکر کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح جوڑ لے کہ وہ بندہ واضح طور پہ محسوس کرے کہ یہ اس کی فکر کا حامل ہے، یہ اس کی سوچ اور اس کی زندگی کے معاملات میں اس کا معاون بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کے استقبال میں ان میں سے پہلی صورت اگر آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی اور انبساط کی کیفیت ہو، اہل ایمان کے اندر یہ چیز واضح طور پہ موجود ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب آتا ہے، آنے والا ہوتا ہے، تو اہل محبت کے دل مسرور ہوتے ہیں اور ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہوتے ہیں کہ وہ مقدس لمحات آنے والے ہیں جو پروردگار عالم کی رحمت اور خیرات کے بٹنے کی گھڑیاں ہیں۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی رمضان المبارک کے حوالے سے یہی کیفیت اختیار فرمائی۔ آپ کا دل بہت مسرور ہوتا تھا، شعبان المعظم کے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور اس طرح تیاری فرماتے کہ آپ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھتے وہ شعبان المعظم ہوتا، اور اس کی بنیادی وجہ رمضان المبارک کا استقبال تھا۔ بنیادی سبب یہ تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رمضان کے آنے کی تیاری کر لی جائے اور اپنے آپ کو روزے کا عادی بنا لیا جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود شعبان المعظم میں روزے رکھ کے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے بندہ مومن کو اتنا خوش ہونا چاہیے کہ وہ عمل جو رمضان میں شروع ہونا چاہیے
وہ رمضان سے قبل شعبان المعظم میں ہی شروع کر لے تاکہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کا استقبال ہو سکے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہلاً و سہلاً کے الفاظ کے ساتھ بھی رمضان المبارک کا استقبال فرماتے رہے، جو استقبال کی دوسری کیفیت ہے، جو استقبال کا دوسرا انداز ہے کہ کسی آنے والے کے بارے میں احترام کے اور محبت کے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد پر اہلاً و سہلاً کے الفاظ کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال فرماتے، اور صحابہ کرام سے اب سوالیہ اور استفہامیہ انداز میں یہ پوچھا کرتے تھے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے صحابہ کرام کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی دشمن سے کوئی جنگ ہونے والی ہے؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا نہیں۔ حضرت فاروق اعظم پھر عرض کرتے ہیں، پھر کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلۃ، یعنی رمضان المبارک کی پہلی رات ہی پروردگار عالم اہل قبلہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو ہی رجب المرجب کا چاند طلوع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے پروردگار عالم رجب اور شعبان میں ہمارے اوپر برکتوں کا نزول فرما، ان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، وبارک لنا فی رمضان، اور اے پروردگار عالم رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ہمارے لیے برکت کی گھڑیاں بنا دے، ہمارے لیے مبارک گھڑیاں بنا دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال ان الفاظ کے ساتھ بھی فرماتے، اور یہ اظہار فرماتے رمضان المبارک کے ان مقدس اور مبارک لمحات کے اندر جو خالق کائنات کی رحمت اور فضل کی تقسیم ہوتی ہے، ان کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے کہ رمضان المبارک کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین، اے صحابہ کرام جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کا استقبال خود پروردگار عالم کی رحمت بھی فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چل رہا ہے کہ عام وقت، عام مہینوں کی نسبت رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں 3 طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جنت کے دروازوں کو وا کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ جہنم اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور تیسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ شیاطین جو ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جو ہر وقت انسان کو گناہ سے تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، جو ہر وقت انسان کو گناہ کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں، وہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان کو پروردگار عالم کی رحمت کی طرف جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، اور پروردگار عالم کی رحمت ان کا استقبال کرتی ہے اور وہ ان مقدس گھڑیوں میں پروردگار عالم کی رحمت کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہ کیا ہی خوبصورت انداز ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی چادر تان لیتا ہے، فضل کی برسات فرماتا ہے، اور برکت کو کئی گنا کر کے گناہ گاروں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرض کی ادائیگی رمضان المبارک میں
70 فرائض کے برابر ثواب کا باعث بنتی ہے، اور ایک نفل کی ادائیگی اس کا درجہ رمضان المبارک میں فرض کے درجے کے برابر ہو جاتا ہے۔ گویا رحمت و فضل اور برکت کی لوٹ سے لگ جاتی ہے۔ اور رمضان المبارک کا استقبال کیوں نہ کیا جائے کہ یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جو پروردگار عالم کی رحمت اور فضل کو اس انداز میں انسانیت پر برساتا ہے اور تقسیم کرتا ہے کہ پروردگار عالم کا وہ مقدس کلام جو اس کی منشا ہے، جو اس کی محبت ہے کائنات کے لیے، جس کو اس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا، وہ مقدس کلام اس نے رمضان المبارک کے اندر نازل فرمایا۔ تو بندہ مومن ان گھڑیوں کا استقبال کیوں نہ کرے جو گھڑیاں وصال یار کا سبب ہیں، جو ایک زمین کی پستیوں میں رہنے والے ایک گناہ گار کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ مالک کائنات جو سارے جہان کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، وہ قرآن مقدس کی صورت میں اس انسان کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہوتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا تعارف یہ ہے کہ یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو اپنے مقدس کلام سے، اپنی رحمتوں کی برسات سے لبریز کر دیا۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہی مبارک اور باوقار طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال فرماتے کہ آپ کا دل آمد رمضان پہ خوش ہوتا اور آپ شعبان المعظم میں روزے رکھ کے رمضان المبارک کا استقبال فرما رہے ہوتے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک روزہ رکھتے صرف شعبان المعظم اور رمضان المبارک میں دیکھا، اور آپ شعبان المعظم میں اس طرح تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے کہ وہ روزہ رمضان المبارک کے روزے سے مل جاتا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزوں اور تلاوت قرآن حکیم کی کثرت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے مکمل تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت پر خوش دلی اور خوب اطمینان سے راضی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول کو یوں بیان کرتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها واخرجوا زکاة اموالہم تقویۃ للضعیف والمسکین علی صیام رمضان، کہ اہل ایمان کا معمول رمضان المبارک میں یہ ہوتا، رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم میں یہ ہوتا کہ وہ قرآن مقدس کی کثرت سے تلاوت کرتے، ان کی توجہ قرآن مقدس کی تلاوت کی طرف مرکوز ہوتی اور وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ شعبان المعظم میں دیتے۔ اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ وہ مساکین، غرباء اور فقراء جو ہیں وہ زکوٰۃ کے اموال کو حاصل کر کے اپنے آپ کے اندر اتنی قوت پیدا کر لیں کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں۔ تو برادران ذی وقار، گویا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال ہر طرح سے فرماتے۔ استقبال کے جتنے انداز ہیں، استقبال کی جتنی صورتیں ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے لیے وہ اختیار فرمائیں۔ آپ کا دل خوش ہوتا رمضان المبارک کی آمد کی خبر سے، آپ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار فرماتے، کمر بستہ ہوتے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو زندگی پاک ساری کی ساری اطاعت پروردگار میں گزری۔ آپ کی راتیں قیام میں اس طرح گزرتی کہ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا، اے میرے محبوب آپ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ اتنا طویل قیام آپ فرماتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے۔ اس کے باوجود اگر شعبان المعظم میں آپ پہلے سے زیادہ اطاعت اور عبادت کے معاملے میں مصروف ہوتے
تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں اللہ رب العزت کی رحمت کو آواز دیتے اور رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار فرماتے کہ آپ کا دل تو خوش ہی ہو رہا ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ رمضان المبارک کے احترام اور وقار کے حوالے سے جو عمل کیے جا سکتے ہیں وہ بھی فرماتے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی جو برکات ہیں، پروردگار عالم کی رحمت کے حصول کے جتنے ذرائع ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اختیار فرماتے۔ تو یہ ہے رمضان کے استقبال کا طریقہ۔ اسی کی جانب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی راغب کیا، اپنی امت کو بھی راغب کیا، اور وہ فضائل، وہ انوار، وہ برکات جو رمضان المبارک کے اندر اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں، ان کی طرف آپ نے اپنی امت کو متوجہ فرمایا اور ان کو آگاہ فرمایا۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں آپ جو عام معمول کی عبادات تھیں وہ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ جو عام معمول سے زائد آپ عبادات فرماتے اور جن کی آپ نے امت کو ترغیب دی ہے، ان میں تلاوت قرآن حکیم اور قیام اللیل ہے، اور روزہ تو ہے ہی۔ تو روزے جو تزکیہ نفس کا باعث ہے، روزہ جو انسان کی باطنی طہارت کا ذریعہ ہے، اس روزے کی حالت میں قرآن حکیم کی تلاوت جو پروردگار عالم کے ساتھ رابطے کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تلاوت کی کثرت فرماتے، دور فرماتے۔ آپ جبریل امین کے ساتھ قرآن مقدس کا دور فرماتے رہے، اور پھر قیام اللیل کا آپ اہتمام فرماتے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیمات ہمیں بھی اس بات سے آگاہ کرتی ہیں کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اس مقدس ماہ کا استقبال اسی انداز میں کرنا چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو رہا ہو، ہمارے دل خوش ہوں، اور پروردگار عالم کی وہ رحمت اور فضل کی برسات جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے کھلنے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنا اور استغفار کرنا، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کے دروازوں کو بند ہونے کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے، اور پھر اطاعت کی طرف انسان کا میلان جو رمضان المبارک میں عام حالات کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفدت الشیاطین کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ سارے اعمال، یعنی وہ اعمال جو پروردگار عالم کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں، پروردگار عالم کی اطاعت کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت جو اس کے انعام کا مرکز ہے، جو اس کی رضا کا مظہر ہے، اس میں داخل ہونے کا باعث بنتے ہیں، وہ سارے اعمال اسے اختیار کرنے چاہیے۔ اور وہ اعمال جو انسان کے دوزخ میں جانے کا باعث بنے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتے ہیں، ان سے انسان کو دور ہو کر اپنے اوپر جہنم کے دروازے بند کروا لینے چاہیے، اور ایک ماہ کی مسلسل ریہرسل جو شیطان کی بات نہ مان کر اپنے رحمان کے قرب کی طرف جانے کی منزل ہے، اس سے اپنے آپ کو آشنا کر کے ہمیشہ سے اپنے آپ کو شیطان سے دور کر لینا، یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں اہل ایمان کو زیب دیتے ہیں۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اسلاف کا معمول بھی یہی رہا۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ولایت کا درجہ جن کو نصیب ہوا،
ان کا معمول بھی یہی رہا کہ وہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کو عام اوقات اور لمحات کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے اس مہینہ میں اطاعت پر یوں کمر بستہ کرتے کہ پھر اس مشق اور ریہرسل کی بنیاد پر وہ سال کے بقیہ 11 ماہ گزارتے رہے۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کا وہ فیضان، یہ ہے رمضان المبارک کا وہ خوبصورت عمل جس کو اختیار کر کے ہم رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو فکری طور پر اور روحانی طور پر اس طرح تیار کر لیں کہ رمضان المبارک کی جو حقیقی برکات ہیں وہ ہمیں میسر آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ شرعی طور پر ظاہری روزہ تو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مان نیہ ہے، یعنی نیت کے ساتھ 3 کاموں سے دن بھر کے لیے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے سے رکنا نیت کے ساتھ، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شرعی روزہ کہلاتا ہے۔ کوئی یہ 3 کام کرنے سے باز آ گیا تو وہ روزہ دار کہلائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ فی الحقیقت صرف ان 3 چیزوں سے رکنا روزہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ کام ہیں جو عام حالات میں انسان کے لیے حلال ہیں، اور انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے آپ پر ان امور کو رمضان المبارک میں حرام کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ان کاموں سے دور کر لیتا ہے۔ تو کتنا ہی خوبصورت ہو کہ اگر ان حلال چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ انسان ان چیزوں سے بھی رمضان المبارک میں رک جائے اور اپنے آپ کو روکنے کا عادی بنا لے جو عام حالات میں بھی جائز نہیں ہیں۔ تو وہ چیزیں ہیں جو رمضان المبارک کی حقیقی برکات کا بندے کو وارث بناتی ہیں۔ ہماری اس زندگی کے اندر بہت ساری معاشرتی برائیاں ہیں جن کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہمارے معاشرے کے اندر گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کسی بندے کی عزت کو اچھالنا، کسی بندے کی چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، کم تولنا، یہ جتنے بھی بد اعمال ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرتے ہیں، جو انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والے امور اور کام ہیں، ان سب کاموں سے رمضان المبارک میں رکنے کا اللہ رب العزت بندہ مومن کو موقع دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے رمضان المبارک کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اطاعت اور اس کو راضی کرنے والے امور آسان کر دیے جاتے ہیں، جبکہ گناہ، معصیت اور اس کی ناراضگی کا باعث بننے والے امور انسان کے لیے سر انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے ساتھ اس کی فکری طور پر اور روحانی طور پر اس کی تعلیمات کو اختیار کر لینا، یہ بھی رمضان المبارک کے استقبال کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کی جانب امت کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راغب فرمایا ہے۔ تو یوں رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل کرنا اور اس کی معصیت سے اپنے آپ کو دور کرنے کا عمل، اور شیطان سے اپنے تعلق کو توڑ کر رحمان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کا سلسلہ قائم کرنا، یہ بھی رمضان المبارک کی برکات کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے، اور یہی استقبال رمضان ہے۔ یہی رمضان المبارک کو اہلاً و سہلاً کہنا ہے، یہی رمضان المبارک کی حقیقی برکات کا اپنے آپ کو وارث بنانا گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وارث بنانے کے مترادف ہوگا۔ رمضان المبارک کے ان خوبصورت اور روحانی فیوضات میں سے ایک جذبہ ایثار بھی ہے کہ بندہ مومن کھانے پینے پر قادر ہونے کے باوجود ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا اپنے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے۔
تو رمضان المبارک ایثار کا جذبہ بھی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ آج اس امت کو اس ایثار کے جذبے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ان مقدس گھڑیوں میں اپنے قرب و جوار کے وہ غرباء اور مساکین جو آپ کی مالی معاونت کے مستحق ہیں، ان کی جانب توجہ کرنا اور ان کے ان معاملات کا خیال کرنا یہ بھی از بس ضروری ہے۔ اور بالخصوص جس مشکل دور کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے وہ مراکز، اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دینے والے وہ مراکز جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ان نوجوانوں کو دین سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے طریقے سکھاتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کے طریقے بتاتے ہیں، اور امت مسلمہ کو اپنا وجود دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے کفار کے خلاف نبرد آزما ہونے کے طریقے بتاتے ہیں۔ عملی طور پر اور علمی طور پر امت مسلمہ کو مضبوط کرنے کے لیے جتنی بہترین خدمات وہ ادارے سر انجام دے رہے ہیں، ان کو آج مالی طور پر مستحکم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو خیر کے ان امور کو جاری رکھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ ان کو وہ مہیا کریں۔ جن کے پاس علم نہیں ان تک علم کی دولت پہنچائی جائے، جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ان تک ان چیزوں کو پہنچانا یہ ایثار ہے۔ اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف ان عظیم علمی مراکز میں سے ہے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت اسلام کی وہ صحیح تعلیمات پہنچا رہا ہے، جو پروردگار عالم کی الوہیت، وحدانیت اور یکتائی اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور آپ کی سیرت، آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات کا وہ انداز جو صوفیاء کا ہے، جو ان بزرگوں کا ہے جن کے رویے سے، جن کے کردار سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، جن کی سیرت سے بہت سارے منکرین اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ان خوبصورت افکار کی ترویج اور اشاعت کا اہتمام کرتا ہے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دین اور دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں یکجا کر کے دے کر ان کی دونوں آنکھوں کو روشن کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں، جو اسلام کو درپیش ہیں، جو مسلمانوں کو درپیش ہیں، ان کے ساتھ نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اس خوبصورت مرکز کے ساتھ اپنی روحانی نسبت قائم کریں، اس خوبصورت مرکز کی ضروریات کا خیال کریں، اس خوبصورت مرکز کے افکار کو سمجھیں اور پھر ان افکار کو دوسرے افراد تک پہنچانے کا ذریعہ اور باعث بنیں۔ دعا ہے پروردگار عالم اس مقدس ماہ کو ہمارے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنائے، اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا باعث اور سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان رمضان ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام، ہے بخشش کا پیغام، ملا رب سے یہ انعام۔ ضیائے رمضان ضیائے رمضان
رمضان رمضان ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انعام ضیائے رمضان ضیائے رمضان 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 ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انعام ضیائے رمضان ضیائے رمضان